بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک چیپٹر نمبر فرسٹ انٹروڈکشن آف مائکرو بایولوجی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ مائکرو بایولوجی کا انٹروڈکشن کیا ہے۔ دا ورڈ مائکرو بایولوجی از ڈیرائیوڈ فرام ٹو گریک ورڈ۔ مائکرو بایولوجی کا لفظ ڈیرائیو کیا گیا ہے یا اخذ کیا گیا ہے۔ فرام کا مطلب ہے سے، دو گریک لفظ یا دو یونانی الفاظ سے مائکرو بایولوجی کا لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ اس میں پہلا ہے مائکرون، اس کا مطلب ہے سمال۔ مائکرون مینز سمال یا چھوٹے، اور بایولوجیا کا مطلب ہے اسٹڈنگ لائف یا زندگی کا مطالعہ۔ تو مائکرو بایولوجی کا مطلب ہے چھوٹے یا خوردبینی جانداروں کا مطالعہ مائکرو بایولوجی کہلاتا ہے۔ ہینس لہذا مائکرو بایولوجی از دا اسٹڈی آف مائکرو آرگنزم۔ تو مائکرو بایولوجی جو ہے لہذا یہ مطالعہ ہے یا اسٹڈی ہے مائکرو آرگنزم، چھوٹے جانداروں یا خوردبینی جانداروں کا، اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز، اور ان کی ایکٹیویٹیز یا روزمرہ زندگی کی حرکات و سکنات کا۔ اس کے بعد دیئر فارم، ان کی شکل، دیئر اسٹرکچر، ان کی شکل صورت، ریپروڈکشن مطلب ان کی افزائش نسل، کہ وہ مائکرو آرگنزم یا خوردبینی جاندار کس طرح اپنی نسل کو آگے بڑھائیں گے۔ پھر ان کی فزیالوجی کا مطالعہ، کہ ان کے نارمل باڈی فنکشننگ پارٹس کا مطالعہ کرنا، اس میں فزیالوجی ہے۔ پھر ان کا میٹابولزم کا اسٹڈی کرنا یا میٹابولزم کا مطالعہ کرنا، اینڈ دیئر آئیڈینٹیفیکیشن، اور ان کی شناخت یا ان کی گروپنگ کا مطالعہ کرنا۔ یہ ساری چیزیں مائکرو بایولوجی میں ڈسکس ہوں گی۔ پھر ہماری نیکسٹ جو سلائیڈ ہے وہ ہے مائکروبس، کہ مائکروب کسے کہتے ہیں۔ مائکروب از اے ٹرم، مائکروب ایک لفظ یا ٹرم ہے فار ٹینی کریچرز، چھوٹی مخلوقات کے لیے یا خوردبینی جاندار کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ دیٹ انڈیویجولی از ٹو سمال، جو کہ بہت زیادہ چھوٹے ہوں یا اتنے چھوٹے ہوں، ٹو بی سین کہ جو دیکھے جا سکیں، ود ان ایڈڈ آئی، آنکھوں کے علاوہ یا آنکھوں کی سپورٹ کے ساتھ، کسی اور چیز کی سپورٹ آنکھ کے ساتھ ملے اور پھر یہ جاندار دیکھے جا سکیں، تو ان کو مائکروبس کہتے ہیں۔ تو کس چیز کی سپورٹ آنکھوں کو ملے گی؟ مائکروسکوپ یا خوردبین کی سپورٹ ملے گی آئیز کو، اور پھر ہم ان کو دیکھ سکیں گے یا ان کو اسٹڈی کر سکیں گے۔ تو ایسے جاندار جن کو ہم خوردبین یا مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکیں، ان کی اسٹڈی کر سکیں، ان کو مائکروبس کہتے ہیں۔ تو مائکروب میں شامل ہے، پہلا ہے بیکٹیریا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے بیکٹیریا، آگے آپ پڑھیں گے بھی صحیح ون بائی ون سب چیزوں کو، ایک یونی سیلولر یا کلوی ہے۔ اس کے بعد وائرس ہے، اس کے بعد آرکیا ہے۔ آرکیا بھی کیا ہے کہ بیکٹیریا کی طرح سملر ہے، بس اس میں مالیکولر آرگنائزیشن جو ہے بیکٹیریا کی اور آرکیا کی یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ پھر فنجائی ہے، پروٹوزوا ہے، مائکوپلازما ہے اور ریکیٹیسیا ہے۔ تو یہ ہے مائکروبس جن کو ہم مائکروسکوپ میں دیکھ سکتے ہیں اور ان کی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو سلائیڈ ہے ہماری وہ ہے ہسٹری آف مائکرو بایولوجی، کہ مائکرو بایولوجی کی ہسٹری یا تاریخ کیا ہے۔ تو اس میں ہے ان 1665 1665 میں رابرٹ ہک ایک سائنٹسٹ ہے، ایک سائنسدان ہے، این انگلش سائنٹسٹ، انگلستان یا انگلینڈ کا ایک سائنسدان تھا، گیو ڈسیپشن آف مائکروسکوپ اینڈ اٹس یوزز۔ تو اس نے مائکروسکوپ اور اس کے استعمالات کے بارے میں، اس کے یوزز کے بارے میں ہمیں ایک کنسیپٹ یا اس کے مائکروسکوپ سے ملتا جلتا یا اس سے کوئی ملتی جلتی مشابہت رکھنے والی یا اس کی جو بہروپ کوئی چیز تھی، اس کے بارے میں اس نے ایک کنسیپٹ یا تصور پیش کیا، اور اس کے استعمالات بھی یا اس کے یوزز بھی اس نے تھوڑے سے ہمیں بتائے۔ بٹ ہی ڈیڈنٹ انوینٹ اٹ، لیکن اس نے مائکروسکوپ کو دریافت نہیں کیا، انوینٹ نہیں کیا۔ ہی ڈسکرائبڈ اے سلائس آف کارک، اس نے وضاحت کی، ڈسکرائبڈ کا مطلب ہے وضاحت کرنا، اے سلائس آف کارک، کارک ایک نما کی لکڑی کا ایک پیس ہوتا ہے، اینڈ اور سجیسٹڈ، اور اس نے تجویز کیا، دیٹ کارک واز کمپوزڈ آف کمپارٹمنٹس، تو جو کارک
یا لکڑی کا جو پیس تھا یہ بنا ہوا ہے کمپارٹمنٹ یا مختلف پورشنز پہ، which he called cells، جس کو اس نے نام دیا خلیوں کا یا سیلز کا۔ تو پھر کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ رابرٹ ہک جو انگلش یا انگلینڈ کا سائنٹسٹ یا سائنسدان ہے، اس نے ہمیں ایک خودبین سے ملتی جلتی یا مشابہت رکھنے والی یا اس کی بحروب نما ایک چیز کا تصور پیش کیا اور اس کے استعمالات یا اس کے یوزز بھی بتائے، لیکن اس نے انوینٹ نہیں کیا، مطلب اس نے دریافت نہیں کی تھی اپنا مائکروسکوپ کو۔ اور اس نے پھر کارک یا جو لکڑی کا ٹکڑا ہے اس کے خیال کے مطابق یا اس نے یہ تجویز کیا کہ یہ مختلف کمپارٹمنٹ سے بنا ہوا ہے اور ہر کمپارٹمنٹ کو اس نے خلیہ یا سیل کا نام دیا۔ پھر ہے جی دا ڈسکوری آف ہک اینڈ ادر سائنٹسٹ۔ تو ہک اور دوسرے جو سائنٹسٹ تھے ان کی جو ڈسکوریز تھی اور ان کے جو ایکسپیریمنٹس تھے، انہوں نے showed the microscope is an important tool for discover the secret of life۔ تو انہوں نے ظاہر کیا، ان تجربات اور مشاہدات سے یہ ظاہر ہوا کہ جو مائکروسکوپ ہے یہ بہت ضروری ٹول ہے، ایک بہت ضروری آلہ ہے یا ایک اپریٹس ہے ایک ضروری، جس سے ہم زندگی کی سیکرٹس یا زندگی کے جو راز ہیں ان سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر لیون ہک ریویلڈ ہز ڈسکرپشن آف مائکروسکوپ ان 1670 بائی دا انوینٹ آف ہز سمپل اینڈ سنگل لینز مائکروسکوپ۔ پھر ہوا کہ لیون ہک جو تھا اس نے تفصیل سے ظاہر کیا، شو کیا، ریویلڈ کا مطلب ہے ظاہر کرنا یا روشنی ڈالنا، ڈسکرپشن تفصیل کے ساتھ آف مائکروسکوپ۔ تو لیون ہک نے خوردبین یا مائکروسکوپ پہ تفصیل سے روشنی ڈالی، کون سے ایئر میں؟ ان 1670 میں بائی دا انوینٹ آف ہز سمپل اینڈ سنگل لینز مائکروسکوپ۔ تو اس نے جب ایجاد کی 1670 میں اپنی سادہ اور سنگل لینز ایک لینز پہ بنی ہوئی مائکروسکوپ اس نے ایجاد کی، اور پھر 1674 ہی کالڈ ٹینی مائکرو آرگنزم۔ تو اس نے جو چھوٹے جاندار اس مائکروسکوپ میں دیکھے تو اس کو اس نے نام دیا ایز اینیملکیول کا، وچ واز ٹرم، یہ وہ الفاظ تھا یوزڈ فار مائکرو آرگنزم بائی ہم، جس کو ہم بعد میں مائکرو آرگنزم کا ہم نے نام دیا۔ تو اس نے مائکرو آرگنزم کو پہلی دفعہ جب دیکھا تو ان کو اینیملکیول کا نام دیا۔ He outlined the structural detail of familiar protozoa and paramecium and amoeba۔ تو اس نے ایک آؤٹ لائن یا خاکہ پیش کیا فیملیئر پروٹوزوا فائلم کے ساتھ کے جو ملتے جلتے جاندار تھے ان کا، پیرامیشیم اور امیبا کے متعلق بھی ایک سکیچ یا ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ بریفلی جو تھا یا مختصراً ان کی بھی وضاحت کی، کس کی؟ پروٹوزوا، پیرامیشیم اور پروٹوزوا سے ملتے جلتے جانداروں کی۔ اور ہی ڈائیڈ ان 1723، اور وہ 1723 میں وفات پائی اس نے یا وہ فوت ہوا۔ اب نیکسٹ جو ہماری سلائیڈ ہے اس میں ہے اسکوپ آف مائکرو بایولوجی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اسکوپ آف مائکرو بایولوجی کا مطلب ہے کہ مائکرو بایولوجی جو ہے اس کا کیا اسکوپ ہے، یا ہماری زندگی کے کن شعبہ جات میں یا کن فیلڈ میں اس کا نالج یا یہ استعمال ہوتی ہے مائکرو بایولوجی۔ تو اس میں ہے The science of microbiology include the study of micro organism۔ تو مائکرو بایولوجی کی سائنس یا مائکرو بایولوجی کا علم جو ہے وہ اس میں شامل ہے، انکلوڈ مطلب ہوتا ہے شامل ہونا، the study of micro organism۔ تو مائکرو بایولوجی کا علم میں شامل ہے کہ ہم سٹڈی کرتے ہیں مائکرو آرگنزم کی۔ ان مائکرو آرگنزم میں کیا کیا شامل ہے؟ الجی، بیکٹیریا، ریکیٹیشیا، پروٹوزوا، فنجائی، یسٹ اینڈ وائرسز۔ تو یہ وہ مائکرو آرگنزم ہیں جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں مائکرو بایولوجی کے سائنس یا نالج سے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہے وداؤٹ دا ہارم لیس آرگنزم۔ ہارم لیس آرگنزم کو پیتھوجن بھی کہتے ہیں
کہ وہ جاندار یا وہ خردبینی جاندار جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہاں ہے کہ وداؤٹ دا ہارملیس آرگنزم، مطلب ان جانداروں کے علاوہ جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جو ایسے مائکرو آرگنزم ہیں، کچھ اور بھی مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتے ہیں، ویچ کنورٹ، اور وہ کنورٹ کرتے ہیں کمپلیکس مٹیریل یا پیچیدہ مٹیریل مواد کو انٹو سمپل سبسٹانسز، سادہ سبسٹانسز میں، جن کے بغیر زندگی لائف وڈ بی انسرٹین، جن کے بغیر یا اس پروسیس کی یا ان کی ہیلپ کے بغیر جو ہماری زندگی ہے، یہ غیر یقینی صورتحال اس میں پیدا ہو سکتی ہے. تو اس طرح نیکسٹ جو ہے انٹرسٹ ان ہاؤ مائکرو آرگنزم افیکٹ ہیومن ایگزسٹنس. انٹرسٹ یا دلچسپی ہے اس میں، ہم اسٹڈی کرتے ہیں جب مائکرو بیالوجی میں، تو ہمارا انٹرسٹ یا ہمارا مطالعہ یا ہمارا مشاہدہ یا ہمارا دلچسپی ہوتی ہے ہماری کس میں، ان ہاؤ مائکرو آرگنزم افیکٹ، کہ ہم یہ اسٹڈی کریں کہ مائکرو آرگنزم کس طرح افیکٹ کرتے ہیں یا اثر انداز ہوتے ہیں ہیومن ایگزسٹنس، انسان کی ایگزسٹنس یا بقا پہ. ہیز بین فاؤنڈیشن آف مائکرو بیالوجی. تو مائکرو بیالوجی کی جو بنیاد ہے وہ یہ انٹرسٹ یا یہ اسٹڈی ہے کہ ہم اس چیز کا مطالعہ کریں کہ مائکرو آرگنزم یا خردبینی جاندار کس طرح انسان کی بقا پہ یا اس کی ایگزسٹنس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا دا فرمنٹیشن آف جوسز یا فروٹ جوس کی فرمنٹیشن اینڈ سورنگ آف ملک. تو دودھ کا کھٹا ہو جانا یا دودھ کا دہی میں کنورٹ ہو جانا، اس کو سورنگ آف ملک کہتے ہیں. اور فرمنٹیشن آف جوسز یا فروٹ جوسز کا مطلب ہے کہ فروٹ جوسز سے جیسے لوگ پرانے وقتوں میں الکوہل یا شراب بناتے تھے، تو ان کی فرمنٹیشن ایک پروسیس ہے، ایک ایسا عمل ہے جو فروٹ جوس کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد الکوہل بنتی ہے. تو فرمنٹیشن کا پروسیس اور سورنگ آف ملک، دودھ کے کھٹے ہونا کا پروسیس جو ہے، یہ ہے آر نیچرل پروسیسز. یہ قدرتی عوامل یا قدرتی مراحل ہیں یا پروسیس ہیں لانگ نون ٹو مین، جس کا انسان کو بہت پہلے سے پتہ ہے. یٹ وائی دیز چینجز اکرڈ، تاہم یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں، ور ان نون، اس کا پتہ ہمیں نہیں تھا پہلے، انٹل، جب تک پاسچر ایک سائنٹسٹ تھا ان دا لاسٹ پارٹ آف 19th سینچری، جو کہ 19ویں صدی کے آخری حصے میں اس نے شو کیا یا ہمیں تفصیل بتائی اسکیپٹیکل ورلڈ. اسکیپٹیکل ورلڈ کا مطلب ہوتا ہے غیر یقینی دنیا. تو اس نے ہمیں ظاہر کی پہلی دفعہ ایک غیر یقینی جانداروں کی دنیا کو، جس میں یسٹ اور بیکٹیریا تھے جو کنورٹ کر رہے تھے شوگر ٹو الکوہل اینڈ ایسڈ، شوگر کو الکوہل اور ایسڈ میں تبدیل کرتے تھے. تو اس طرح پاسچر وہ پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے ہمیں بتایا کہ جو فرمنٹیشن ہے یا سورنگ آف ملک ہے، یہ کس طرح ٹیکس پلیس ہو رہا ہے، اس میں مائکرو آرگنزم حصہ لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، شوگر کو الکوہل میں اور ایسڈ یا تیزاب میں ان کی کنورشن ہوتی ہے. تو پھر ہے ان فیکٹ مائکرو آرگنزم ہیز ہیڈ اے ڈیسائسو رول ان شیپنگ ورلڈ ہسٹری. تو در حقیقت، ان فیکٹ کا مطلب در حقیقت مائکرو آرگنزم خردبینی جاندار جو ہیں یہ رکھتے ہیں یا ان کا ایک ڈیسائسو رول ہے. ڈیسائسو رول کا مطلب ہے فیصلہ کن کردار ہے شیپنگ ورلڈ ہسٹری، دنیا کی تاریخ کی شیپنگ میں یا اس کی تاریخ لکھے جانے میں جو خردبینی جاندار ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے یا فیصلہ کن رول ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ جو ہے دا گروتھ آف فارماسیوٹیکل انڈسٹری ان ریسنٹ ڈیکیڈز. پچھلے کچھ اشروں میں جو گروتھ ہوئی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کہتے ہیں دوا سازی یا دوا بنانے کی انڈسٹری جو ہے اس کو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کہتے ہیں. اس کی جو گروتھ یا اس میں جو ترقی ہوئی ہے کچھ چند اشروں میں، وہ بھی ہیز بین پیرالل بائی رائزنگ اسٹینڈرڈ آف پروڈکٹ کوالٹی. تو وہ پیرالل ہے یا متوازی ہے یا وہ نتیجہ ہے کس چیز کا، رائزنگ اسٹینڈرڈ
ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, जो प्रोडक्ट या जो दवा हम बनाते हैं उसके जो स्टैंडर्ड या उसका म्यार है उसके बढ़ने पे या उसका म्यार बढ़ाने से उसकी ग्रोथ हुई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। एंड मोर रिगोरस रेगुलेशन, तो मोर रिगोरस का मतलब है बहुत सख्त कवानीन जो हमने बना ली है दवाओं की फार्मेशन या प्रोडक्शन में, रिगोरस रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। तो जो दवा साजी के हम जो प्रोसीजर हैं, जो मराहिल हैं, उनमें हमने बहुत सख्त या बहुत सख्ती से जो कवानीन बनाए हैं वो, और फिर जो स्टैंडर्ड हमने इम्प्रूव किया है मेडिसन का, तो उसकी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ मुमकिन हो सकी है। तो ये सारा जो था नॉलेज ये भी हमें माइक्रोबायोलॉजी से मिला है और हमने उसको अपने एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ को यकीनी बनाया है। अब हमारा नेक्स्ट में है फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट। स्टीराइल प्रोडक्ट कहते हैं जरासीम से पाक दवाई को। तो फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट के लिए क्राइटेरियन ऑफ क्वालिटी इज सिंपल। क्राइटेरियन का मतलब क्या है जी? क्राइटेरियन का मतलब है म्यार। तो फार्मास्टीराइल प्रोडक्ट जो है इसका जो म्यार है या इसकी जो क्वालिटी है वो सिंपल है बिल्कुल, कि देयर शुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाट्सएवर का मतलब है कुछ भी हो जाए, जो हमने स्टीराइल प्रोडक्ट बनाई है उसमें किसी किस्म का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल और सादा असूल है कि कोई भी, चाहे वो हमारा फ़ायदे में है या हमारे नुकसान में है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं होना चाहिए जो स्टीराइल प्रोडक्ट हो। द प्रोडक्ट शुड देयरफॉर बी एबल टू पास टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी। तो इसलिए जो प्रोडक्ट हम बनाएं वो इस अहल हो, इस म्यार पे हो, इस काबिल हो कि वो जो स्टेरिलिटी के टेस्ट हैं उसको पास कर सके। एंड नॉलेज ऑफ प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट of such test is an important aspect of pharmaceutical microbiology। और जो स्टेरिलिटी के लिए हम प्रोसीजर या जो हम मराहिल हैं उनसे गुजरते हैं उनका हमें पता होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होगा? इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि हमें तशरीह या हमें उसका पता होना चाहिए, हमें उसकी तशरीह आनी चाहिए कि किस तरह हमने उन अवामिल या उन प्रोसीजर में से गुजरना है स्टेरिलिटी टेस्ट के, और फिर हमें रिज़ल्ट का भी पता होना चाहिए कि किस तरह का रिज़ल्ट हमें ज़रूरत है या हमें चाहिए। तो उस तरह फिर हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे कि वो क्वालिटी टेस्ट भी पास करेगी और हमें जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट हैं वो भी मिल जाएंगे। इट इज़ ऑब्वियस, ये ज़ाहिर है, दैट कि मेडिसिन कंटामिनेटेड विद पोटेंशियली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सेफ्टी हाजर्ड। इट इज़ ऑब्वियस, ये ज़ाहिर है, दैट के मेडिसिन, वो दवाइयाँ जो कंटामिनेटेड हैं, मतलब कि आलूदा हो चुकी हैं या ख़राब हो चुकी हैं, किस चीज़ से? विद पोटेंशियली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पोटेंशियली मतलब कि ताकतवर, पैथोजेनिक जो डिजीज़ काजिंग है, जो बीमारी फैला रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुर्दबीनी जानदार। तो ये जाहिर है कि वो दवाइयाँ या वो मेडिसिन जो ख़राब हो चुकी हैं या जो गंदी हो चुकी हैं, किस चीज़ से? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या खुर्दबीनी जानदारों से जो हमें हमारे अंदर बीमारियां पैदा करती हैं। तो इस तरह की जो मेडिसिन है ये सेफ्टी हाजर्ड है या हमारी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। सो लिहाजा मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड बाय वुल्नरेबल रूट, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन, और टू वुल्नरेबल एरिया ऑफ द बॉडी लाइक आइज, आर मैन्युफैक्चर्ड एज स्टीराइल प्रोडक्ट। तो इसलिए तो वो कह रहे हैं कि जो मेडिसिन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं या बॉडी में इंटर कर रहे हैं या दे रहे हैं बाय वुल्नरेबल रूट ऐसे रास्ते हैं जहाँ से हमारे जिस्म को ज़्यादा ख़तरा होता है इन्फेक्शन या कोई बीमारी के ट्रांसफ़र या डिवेल्प होने का। तो उन रूट्स को वुल्नरेबल रूट्स कहते हैं। तो ये कौन से रूट हैं? एक इंजेक्शन का रास्ता है
اور دوسرا ہماری آئز ہے. تو ان کے لیے جو انجیکشن یا ہماری آنکھوں کے لیے جو دوائیاں بنائی جائیں، جو مینوفیکچرڈ مطلب بنائی جائیں، تو وہ اسٹیرائل پروڈکٹ ہونے چاہیے، جراثیم سے پاک میڈیسن ہونی چاہیے، وہ بنائی جائے. کیونکہ انجیکشن کے سے اگر کوئی ہم دوائی بنا رہے ہیں جو ہم انجیکشن سے باڈی میں انٹر کریں گے، تو اگر اس میں کوئی جراثیم ہوگا تو وہ زیادہ ایگریسو یا زیادہ تیزی سے ہمارے اندر بیماری پیدا کر دے گا. اور اسی طرح جو آئز ہیں، ان کے لیے بھی کوئی بھی ایسی دوائی اگر ہم بنائیں جس میں جو اسٹیرائل نہ ہو یا جراثیم سے مکمل طور پہ پاک نہ ہو، تو اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ یا ایڈورس ایفیکٹ ہے وہ زیادہ تیزی سے آئیں گے. تو آگے نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈس انفیکشن اینڈ پراپرٹیز آف کیمیکل بایوسائڈ یوزڈ اینٹیسیپٹک ڈس انفیکٹنٹ. اس دوائی کو کہتے ہیں جو کسی سطح سے بیکٹیریا یا مائکرو آرگنزم کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیسا کہ ہم انجیکشن لگوانے سے پہلے کاٹن کا ٹکڑا یا کپاس کا ٹکڑا جس کو اسپرٹ لگا کے، تو جہاں ہم نے انجیکشن لگانا ہوتا ہے اس جگہ کو ہم ڈس انفیکٹ کرتے ہیں یا صاف کرتے ہیں. تو اس چیز کو ڈس انفیکشن کہتے ہیں کہ کوئی بھی سرفیس اگر ہم نے صاف کرنی ہے جراثیم یا مائکرو آرگنزم سے، تو ہم وہاں یہ کیمیکل جس کو ہم ڈس انفیکٹنٹ کہتے ہیں لگاتے ہیں، اور وہاں کے جراثیم صاف ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں. اس کو بایوسائڈ بھی کہتے ہیں اور کیمیکل بھی کہتے ہیں، یا ڈس انفیکشن یا ڈس انفیکٹنٹ بھی کہتے ہیں. تو اینٹی سیپٹک وہ بھی جراثیم کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اینٹی سیپٹک اور ڈس انفیکٹنٹ جو ہے اینڈ پریزرویٹیوز، اور وہ چیزیں یا وہ کیمیکل جس سے ہم چیزوں کو یا اپنی دوائیوں کو یا فوڈ کے آئٹم کو پریزرو کرتے ہیں، محفوظ بناتے ہیں لمبے عرصے تک قابل استعمال بنانے کے لیے. تو یہ سبجیکٹ ہے آف وچ فارماسسٹ اینڈ ادر پرسن ریسپانسبل فار مینوفیکچرنگ. تو یہ ایسی پروڈکٹ یا ان کے جو پروسیجرز ہیں وہ فارماسسٹ کو اور دوسرے لوگ جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں فارماسسٹ کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ان کے مینوفیکچرنگ پروسیجرز کا یا ان کے بنانے کے جو قوانین اور مراحل ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. اینڈ اس کے بعد پھر should have a knowledge both from the perspective of biocide used in product formulation and manufacture, and because antiseptic and disinfectants are pharmaceutical product in their own right. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فارماسیوٹیکل اسپیکٹ یا فارماسیوٹیکل کی جو رینج ہے اس میں انفیکشن، ڈس انفیکٹنٹس اور اینٹیسیپٹک ڈرگس جو ہیں یہ بھی کیونکہ فارماسیوٹیکل پروڈکٹ کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اس کا جو نالج ہے اس کے بنانے کے جو مراحل ہیں اس کا، ان کی مینوفیکچرنگ کا، تو یہ ساری چیزیں فارماسسٹ کو اور جو وہاں لوگ جو فارماسسٹ کو اسسٹ کرنے کے لیے یا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جو سٹاف یا عملہ ہوتا ہے ان کو ان کی رولز ریگولیشن کا، فارمولیشنز کا، یہ سارا ان کا پتہ ہونا چاہیے. آگے ہے انجیکشن آر آلسو سبجیکٹڈ ٹو اے ٹیسٹ فار پائروجن. تو جو انجیکشنز ہم بناتے ہیں وہ جب بننے کے بعد ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے انجیکشن پہ جس کو پائروجن ٹیسٹ کہتے ہیں. پائروجن کا مطلب ہے وہ جراثیم یا وہ مائکرو آرگنزم جو بخار کی وجہ بنتے ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں انجیکشن آر آلسو سبجیکٹڈ ٹو اے ٹیسٹ فار پائروجن. تو انجیکشن کو بننے کے بعد ہم ایک ٹیسٹ سے گزارتے ہیں جس کو پائروجن ٹیسٹ کہتے ہیں. دیز آر سبسٹانسز، یہ ایسے سبسٹانسز ہیں دیٹ کاز ارائز ان باڈی ٹمپریچر، تو جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے when introduced into the body، جب وہ انجیکشن یا وہ دوائی باڈی کے اندر داخل کی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انجیکشن بناتے ہیں ہم لوگ تو اگر اس میں کوئی مائکرو آرگنزم یا کوئی پیتھوجن کا مطلب ہے جو مائکرو آرگنزم ڈیزیز کاز کرتا ہے اس کو پیتھوجن کہتے ہیں. تو جب کوئی مائکرو آرگنزم یا پیتھوجن ہماری باڈی میں چلا جاتا ہے کوئی انجیکشن کے راستے سے، تو وہ کیا کرتا ہے، رائز کر دیتا ہے ہمارا باڈی ٹمپریچر.
تو اس لیے جو ہمارا انجیکشن سب سٹینڈرڈ ہوگا یا اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگا تو وہ اس میں کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی جراثیم یا مائکرو آرگنزم یا پیتھوجن رہ جائے گا اور وہ ہماری باڈی کے اندر چلا جائے گا، تو اس سے ہمیں بخار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انجیکشن کو بنانے کے بعد ہم پائروجن ٹیسٹ کرتے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے اور ہمیں شور ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی، ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی مائکرو آرگنزم اب باقی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ انجیکشن ہماری صحت کے لیے اب مضر صحت نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو آسانی سے یا فیتھ فلی یا یقین کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ اب ہمارے لیے اسٹیرائل ہے یا جراثیم سے پاک ہے۔ پھر کیا ہے جی آگے، اسٹیرائل میڈیسن میں بی مینوفیکچرڈ بائی 2 ڈفرینٹ اسٹریٹجیز۔ تو اسٹیرائل میڈیسن وہ دوائیاں ہیں جن کے جو جراثیم سے پاک ہوتی ہیں، تو یہ بنائی جا سکتی ہیں، میں بھی مطلب جا سکتی ہیں، مینوفیکچرڈ بنائی جا سکتی ہیں بائی 2 ڈفرینٹ اسٹریٹجیز، 2 مختلف حکمت عملی کے ساتھ۔ تو اس میں پہلا جو طریقہ ہے اسٹیرائل میڈیسن بنانے کا، وہ یہ ہے دا موسٹ اسٹریٹ فارورڈ، جو بہت سیدھا سا ایک طریقہ ہے، اینڈ پریفرڈ، اور اس کو ترجیح بھی دی جاتی ہے بنانے میں۔ اوپینین تجویز ہے یہ، پریفرڈ اوپینین مطلب جو جس کو ترجیح دی جاتی ہے، ایسی کوئی خیال یا ایسا کوئی طریقہ جس کو ترجیح دی جاتی ہے ٹو میک دا پروڈکٹ، دوائی بنانے کے لیے، وہ یہ پہلا ہی طریقہ ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں، ٹو میک دا پروڈکٹ بنانے کے لیے یا دوائی بنانے کے لیے، پیک اٹ ان اٹس فائنل کنٹینر، جو دوائی بن چکی ہے اس کو ہم پیک کرتے ہیں فائنل کنٹینر میں، یا آخری، یا اس کا جو الٹیمیٹ یا آخری کنٹینر ہے اس میں ہم پیک کریں گے۔ پھر اس کو اسٹیریلائز کریں گے بائی ہیٹ ریڈیشن، گرم شعاؤں سے، ہیٹ سے یا ریڈیشن سے، اور ادر مینز، یا پھر دوسرے طریقوں سے۔ تو جو پروڈکٹ ہے، پہلے طریقے میں کیا ہوگا کہ ہم کوئی دوائی بنائیں گے، اس کو کنٹینر میں پیک کریں گے، اور پھر اس کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے یا ہم ہیٹ دے دیں گے، یا شعاؤں یا ریڈیشن کی وجہ سے اگر کوئی چیز ہیٹ سینسٹیو اس میں ڈرا گیا تو اس کو ریڈیشن سے اسٹیریلائز کر دیں گے، یا پھر ادر مینز یا کسی اور ذریعے سے اس کو اسٹیریلائز کر دیں گے۔ اب دوسرا جو اس میں طریقہ ہے، دا الٹرنیٹیو از ٹو مینوفیکچر دا پروڈکٹ، تو اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے الٹرنیٹیو، اس کے متبادل طریقہ ہے، اس میں کیا ہے، ٹو مینوفیکچر دا پروڈکٹ یا دوائی بنانے کے لیے فرام اسٹیرائل انگریڈینٹ، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسٹیرائل انگریڈینٹ یا وہ اجزاء جو جراثیم سے پاک ہوں گے ان سے ہم دوائی بنائیں گے، انڈر کنڈیشن دیٹ ڈو ناٹ پرمٹ دا انٹری آف کنٹامینیٹنگ مائکرو آرگنزم۔ تو اس میں ایسی کنڈیشنز یا ایسا ماحول ہوگا ہم جہاں دوائی بنائیں گے جو کسی طرح بھی کسی مائکرو آرگنزم یا کسی خردبینی جاندار کی داخل ہونے کی جو ایبلٹی ہے اس کو نلیفائی کرے گا، یا ایسا ماحول ہوگا جس میں کوئی بھی مائکرو آرگنزم کسی بھی انگریڈینٹ، کسی بھی دوائی کے اجزاء میں یا پوری دوائی میں داخل ہو نہیں سکے گا یا انٹر نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح کے ماحول میں ہم دوائی بنائیں گے۔ اسپوائلج آف میڈیسن ایز اے ریزلٹ آف مائکروبیل کنٹامینیشن، اسپوائلج کہتے ہیں دوائی کا خراب ہونا، اسپوائلج آف میڈیسن دوائی کا خراب ہونا، ایز اے ریزلٹ کس کے نتیجے میں، مائکروبیل کنٹامینیشن، مطلب کہ مائکروبیل آلودگی، مطلب کہ خردبینی جانداروں کی دوائی میں انٹر ہونے سے جو مائکروبیل، اس کو آلودگی کہتے ہیں، کہ خردبینی جاندار جب دوا میں داخل ہوتے ہیں اور دوا کو خراب کرتے ہیں تو اس کو مائکروبیل کنٹامینیشن یا خردبینی آلودگی کہتے ہیں۔ تو اس سے جو دوائی خراب ہوتی ہے تو وہ آبویس ہے یا ظاہر ہے کہ وہ انڈیزائریبل، یا جو ہمیں انڈیزائریبل کا مطلب ہے جو ہماری خواہش کے الٹ جو رزلٹ ہے وہ آئے گا، مطلب کہ ہم دوائی لے رہے ہوں گے اپنی اچھائی کے لیے، لیکن خردبینی جاندار اس میں داخل ہوں گے، اس کو خراب کریں گے، اور وہ ہماری اچھائی کے بدلے ہمیں کچھ نقصان دے گی، تو وہ جو نقصان دے گی وہ انڈیزائریبل ایفیکٹ پیدا کرے گی یا ہماری خواہش کے خلاف ہمیں نتیجہ دے گی۔
اینڈ اٹس مین کنسیکوینس، اور اس کا جو سب سے جو بڑا اثر ہے وہ یہ ہے اس فائنینشیل لاس. ایک تو یہ ہے کہ اس سے فائنینشیل لاس ہوگا، تو پیشنٹ جب دوائی پرچیز کر رہا ہے تو اس کا ظاہر سی بات ہے اس پہ وہ پیسے لگ رہے ہیں، تو جو پیسے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ دوائی ہمیں ہمارا ڈیزائریبل ایفیکٹ نہیں دے گی، انڈیزائریبل ایفیکٹ دے رہی ہے. تو ایک تو فائنینشیل لاس ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی زیادہ جو ہے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ایل ہیلتھ یہ ہماری صحت کو نقصان دے گی. جو پیسوں سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری صحت کو خراب کر دے گی. تو اس لیے اس کے دو کنسیکوینسز ہوں گے، جو دوائی جس میں مائکرو آرگنزم گرو کریں گے یا داخل ہو جائیں گے خوردبینی جاندار، تو اس کو مائکروبیل کنٹامینیشن یا خوردبینی جانداروں کی آلودگی کہیں گے. جو دوائی خوردبینی جانداروں سے آلودہ ہو جائے گی تو اس کے دو اثرات ہوں گے، ایک تو ہمارا سرمایہ ضائع ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہماری سب سے جو بڑا نقصان ہے ہماری زندگی یا ہماری صحت خراب ہوگی. تو یہ کنٹامینیشن جو ہے ہم روک سکتے ہیں مائکرو بایولوجی کے نالج سے. تھینک یو. آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے پھر ہم نیکسٹ ٹاپک میں آگے اور فردر اس کی مائکرو بایولوجی کی اسٹڈی کریں گے. پھر اللہ حافظ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن آف مائکرو بایولوجی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مائکرو بایولوجی کا انٹروڈکشن کیا ہے. The word microbiology is derived from two Greek words. مائکروبیولوجی کا لفظ ڈیرائیو کیا گیا ہے یا اخذ کیا گیا ہے. فرام کا مطلب ہے سے، دو گریک لفظ یا دو یونانی الفاظ سے مائکروبیولوجی کا لفظ اخذ کیا گیا ہے. اس میں پہلا ہے مائکرون، اس کا مطلب ہے سمال. مائکرون مینز سمال یا چھوٹے، اور بایولوجیا کا مطلب ہے اسٹڈنگ لائف یا زندگی کا مطالعہ. تو مائکروبیولوجی